الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے اور سارے مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو کہا، اے عبد الرحمن اچھی طرح وضو مکمل کرو۔ حضرت عائشہ نے اپنے بھائی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ اچھی طرح وضو مکمل کرو، کیونکہ اچھا مطلب یعنی انہوں نے کہا، کوئی کمی نہیں تھی ان کے وضو میں، لیکن کہا کہ جب بھی آپ وضو کرو تو اچھی طرح مکمل وضو کرو کہ کوئی کمی رہنے نہ پائے۔ اچھی طرح وضو مکمل کرو کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، خشک ایڑیوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ یعنی ہم وضو کریں اور اگر وضو میں جو ہمارے پاؤں کی ایڑیاں ہوتی ہے سوکھی رہ جاتی ہے، تو اگر سوکھی رہ گئی، خشک رہ گئی، تو وہ اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے قدم میں خشکی دیکھی تو فرمایا، وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ایڑیوں کے لیے ہلاکت کا عذاب ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وضو کرنے کے بعد وہ فارغ ہوا تو اس کا پاؤں تھوڑا سا خشک تھا، وہاں پہ پانی پہنچا نہیں تھا، تو سرکار نے فرمایا کہ تمہاری ایڑیوں کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا، اس لیے وضو مکمل کیا کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی وضو کرتے وقت اعضائے وضو کے دھلنے میں بے حد احتیاط ضروری ہے کہ اگر جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان میں کسی کے دھلنے میں ایک بال کے برابر بھی جگہ باقی رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ جیسے دونوں ہاتھ کو دھونے ہیں، چہرہ دھونا ہے، پاؤں دھونے ہیں، تو اس میں آپ خاص یہ لحاظ رکھیں اور احتیاط کریں کہ ایک ذرہ برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ اگر سوکھی رہ گئی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی، تو وضو نہ ہوگا۔ صدر الشریعہ علامہ امجد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ کسی عضو کے دھونے کا یہ مطلب ہے کہ اس عضو کے ہر حصہ پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ اب جیسے یہ ہاتھ کو دھونا ہے، تب دھونے کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی اس کو گیلا ہو جانا چاہیے، کہ بھئی جیسے پانی لیا اور گیلا کر دیا، نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طریقے سے یوں کر کے گیلا کر دیتے ہو، نہیں۔ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم تھوڑا سا پانی بھی یوں بہہ جانا چاہیے، وہاں سے پانی گزر جانا شرط ہے۔ اگر آپ نے اس کو ہاتھ سے گیلا ویلا کر دیا تو وہ دھونے کی شکل میں نہیں۔ اس کو آپ آسانی سے ایسا بھی سمجھ سکتے کہ جیسے ہم نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تو کیا پانی لے کر کے ایسے چپڑ لیتے ہیں؟ ہم کو اطمینان ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ جب تک کہ ہم پانی اچھے طریقے سے پوری باڈی میں، پورے شریر پر بہا نہیں دیں گے تو ہم کو ذہنی سکون نہیں ہوگا کہ ہم نے غسل کیا ہے، ہم نے اسنان کیا ہے، ہم کو یہ ذہنی سکون نہیں ملے گا۔ تو اسی طریقے سے دھونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس جگہ پر، اس حصے میں کم سے کم 1 یا 2 بوند بہہ جانی چاہیے، پانی بہنا وہاں پہ شرط ہے۔ خلاصہ کلام آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہو، 1 بوند یا 2 بوند کے چکر میں نہ جائے، آسانی ہے کہ وہاں پہ پانی کا گزر ہو جانا ضروری۔ یوں گیلا کرنے سے کام نہیں چلے گا کہ آپ نے ہاتھ گیلا کر دیا اور کر دیا، وہ تو مسح ہو جائے گا۔ مسح کا مطلب ہوتا ہے ٹچ کرنا، لگا دینا، لیکن دھونے کا مطلب ہوتا ہے پانی کو
بہا دینا۔ تو جتنے بھی اعضاء کو وضو کے اندر دھونا ضروری ہے، کمپلسری ہے، وہاں پر پانی کا گزارنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور علامہ امجد علی فرماتے ہیں کہ ایک یا دو بوند کا پانی بہ جائے، بھیگ جانے یا تیل کی طرح پانی چپڑنا، ایک آدھا بوند بہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے۔ جیسے آپ نے اس طریقے سے پانی لگا دیا، وہ بھی دھونے کی شکل میں نہیں ہوگا، نہیں کہیں گے، اور نہیں اس سے وضو ہوگا۔ یعنی بہت سارے لوگ اس طریقے سے کر لیتے ہیں، اور یا تو گیلا ہاتھ کر کے اس طریقے سے تیل کی طرح کر لیتے ہیں، اس طریقے سے وضو شمار نہیں ہوگا۔ دیکھیے جو اتنی پابندیاں وضو کے اندر ہے، اس میں بہت ساری حکمت ہے، بہت ساری حکمت ہے۔ ابھی میں نے یہی کتاب میں پڑھا کہ یہ جو ہاتھ وغیرہ یہاں تک دھونے کے لیے کہا گیا ہے، ہاتھ اتنے بھی دھونے کا حکم تو ہو سکتا تھا، اتنا ہو جاتا، وضو ہو جاتا، لیکن یہاں کونیوں تک دھونے کی شریعت نے پابندی کیوں لگائی؟ تو بہت اچھا خلاصہ کیا گیا ہے کہ دیکھیے آدمی جب یہاں تک ہاتھ دھوتا ہے نا، تو اس کے ہاتھوں میں جو نقصان دہ مضر جراثیم ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نماز سے فارغ ہو گئے، باہر جائیں گے، آپ کہیں بیٹھو گے، میں کہیں بیٹھوں گا، ہمارا ہاتھ کہیں بھی لگے گا، ہو سکتا ہے کچھ بیماری والی جگہ پہ بھی ہمارا ہاتھ لگ گیا ہو، تو یہ آپ نے وضو میں دھو دیا برابر اتنا۔ تو سرکار فرماتے کہ جب بندہ سرکار فرماتے کہ جب کوئی وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور جب وضو کے لیے اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، تو اس کے جو ہاتھوں کی بیماری اور جراثیم وغیرہ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دھونے سے تو اس سے بھی کام ہو جاتا تھا، سمجھ گئے؟ لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، دھوؤ اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت۔ تو یہ کونیوں تک اتنا دھونے کی حکم دینے کی ضرورت کیوں آئی؟ تو اس کی وجہ یہ بیان فرمائی جاتی ہے کہ صفائی تو ہے ہی، اس میں صفائی تو ہے کہ بھئی آپ یہاں تک دھو گے دن میں 5 مرتبہ تو آپ کا ہاتھ صاف رہے گا، یہ تو ہے۔ لیکن دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا بلڈ پریشر ہائی اور لو بار بار ہوتا ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا، اس کو جیسے آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ یار یہ حاجی صاحب تو کل ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، ان کو ایک دم اٹیک آ گیا، تو یہ ان کو پتہ نہیں رہتا کہ ہمارا بلڈ پریشر ہائی لو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو کبھی کسی کو ایک دم کوما میں چلے جاتے ہیں، تو یہ حالانکہ نظام قدرت ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ساتھ میں ایک ایسا ذریعہ بنتا ہے کہ بھئی یہ ہوا تو یہ ہوا، یہ ہوا تو یہ ہوا۔ آپ نے کھانا نہیں کھایا تو آپ کمزور ہو گئے، حالانکہ کئی بار آدمی 10 دن تک نہیں کھاتا ہے، کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن آپ 3 دن نہیں کھاؤ گے تو آپ کے اندر کمزور، تو ایک ذریعہ بنتا ہے۔ آپ بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، آپ کھاتے بہت زیادہ ہو، اس کے لیے نیند آتی ہے، تو ایک ذریعہ، بغیر کھائے بھی آدمی کو نیند آتی ہے کبھی کبھی۔ لیکن اس طریقے سے آدمی کا بلڈ پریشر کبھی کبھی ہائی لو ہوتا ہے اور وہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا ہے، آدمی اس کو احساس نہیں کرتا ہے۔ کبھی کبھی کئی مرتبہ بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں مجھے یعنی میرا بیلنس، میرا باڈی کا جو بیلنس ہے وہ ان بیلنس ہو رہا ہے اور میں اپنے آپ کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ پا رہا ہوں برابر۔ اور جب ہائی ہوگا تو آپ کو بدن میں کمپاری بولتے لرزہ بولتے جس کو، وہ ہوگا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں مجھے باڈی میں میرا جو باڈی کا جو مین اسپارٹس ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی چیز آگے پیچھے ہو رہی ہے، سمجھ گئے؟ تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں مجھے یعنی بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، چکر آ رہے ہیں، اور میں اپنے آپ کو اپنے کنٹرول میں، تو یہ ہوتی ہے کچھ نشہ۔ لیکن کبھی کبھی بلڈ پریشر میڈیکل کا یہ کہنا ہے کہ کبھی کبھی ہائی لو ہوتا ہے، وہ بندے کو پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ نے یہ جو نسیں ہیں نا، یہ رگیں دماغی نسیں اتار کر کے اس کی کچھ خاص رگیں ہیں نا، یہ کونی میں رکھی ہوئی ہے۔ اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا، میں آپ کو بتاؤں، یہ اس میں نہیں لیکن میں بتاؤں، کبھی اچانک سے جب ہاتھ ہمارا لگتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا تو پورے شریر میں کرنٹ لگتا ہے کہ نہیں؟ باقی آپ کی کونی اتنی مضبوط ہے نا، کسی کو اگر آپ دبا کے مار دو تو اس کی ہڈی ٹوٹ جائے، لیکن یہی کونی جب اچانک سے تھوڑی سی کہیں پر ٹچ ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا پورے باڈی میں کرنٹ آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ تو یہ دماغ کی کچھ مخصوص رگیں ہیں یہاں پر ہے، اور جب بندہ اس کو دھلتا ہے اور اس پر جب مالش ہوتی ہے نا تو وہ چیزیں کنٹرول میں آ جاتی ہے، تو اس کا جو یعنی آٹو بار بار جو یعنی بلڈ پریشر ہائی لو جو ہوتا ہے نا، وہ اس مرض سے وضو کرنے والا بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ایک جگہ ایک ڈاکٹر نے لکھا ہے کسی آدمی کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، لو نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا چہرہ دن میں 4-5 بار دھلاؤ۔ تو جب ایک مرتبہ ایک مسلم ڈاکٹرز نے دیکھا کہ بھئی یہ کرتوں کا، یہ تو ہمارے وہاں لوگ وضو میں دن میں 5 بار کرتے ہیں،
تو کہا اس نے کہا کہ اگر کوئی اس طریقے سے کرتا ہے تو اس کو بلڈ پریشر ہائی ہوگا ہی نہیں، کنٹرول میں رہے گا۔ تو ایسی بہت ساری برکت ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا آپ کو جب غصہ آ جائے تو آپ وضو کرو، آپ کا غصہ اتر جائے گا۔ اور میڈیکل والے کیا کہتے ہیں، جب آپ کی باڈی میں بہت زیادہ بخار آ جائے، بخار کنٹرول میں نہیں ہو رہا ہے، تو آپ اپنی باڈی کے اوپر پانی ڈال دو تھوڑا سا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بچوں وغیرہ کو بخار آتا ہے اور جب آپ ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جاؤ گے جی، تو ڈاکٹر سب سے پہلے کہتے ہیں کپڑا گیلا کر کے بچے کو پورا لپیٹ دیتے ہیں۔ اور جیسے میرے بچے کو جب ہوا تھا تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا تھا کہ سر اس طریقے سے ایک دم باڈی گرم ہے اور اس کو اگر آپ ایک دم ٹھنڈا کرو گے تو یہ تو فائدہ ہونے کے بجائے نقصان کرے گا، کیونکہ کوئی بھی چیز ایک دم گرم ہے اور اس کو ایک دم اگر آپ ٹھنڈا کرو گے تو نقصان کرے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایسا بتایا کہ بات صحیح ہے آپ کی، لیکن اگر یہ جو گرمی باڈی میں ہے اس کو اگر ہم لیول میں نہیں لائیں گے تو یہی گرمی اور یہی بخار دماغ میں چڑھے گا تو بچے کو کھینچ آ سکتی ہے، بچہ پاگل ہو سکتا ہے، بچہ دم بھی توڑ سکتا ہے، یعنی اس طریقے کی ان کی میڈیکل ہو۔ تو وہ یوں کہتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے ہوتا ہے کسی کو بہت زیادہ بخار آ جاتا ہے، کنٹرول میں نہیں آتا ہے، تو اس سے بولا کہ بار بار وضو کرے، بخار اتر جائے گا۔ تو یہ اس طریقے کے بہت سارے جسمانی فائدے ہیں، روحانی اور آخرت کے جو فائدے ہیں وہ تو اپنی جگہ حق بے شک حق ہے، لیکن جسمانی بھی وضو کے اندر اللہ نے بہت ساری برکتیں اور بہت ساری بیماریوں کے لیے اللہ نے وضو کو شفا بنایا ہے۔ تو اس کے لیے نماز کے لیے تو ہم کرتے ہی ہیں، ہر آدمی کرتا ہے، لیکن آپ عادت بنائیں کہ ہر وقت آپ وضو کی حالت میں رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمامی حضرات کو سرکار کی مقدس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ